مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جب نمرود کو پتہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ ایک ہی دشمن ہے ہمارے خداؤں کا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس نے مشورہ کیا 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 جائے۔ کسی نے کہا کہ جناب پھانسی دے دو، کسی نے کہا ان کو قتل کر دو، کسی نے کہا آگ میں جلا دو۔ نمرود کو یہ چیز بڑی پسند آئی، کیونکہ نمرود کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو ایک خدا کی طرف بلانے والا ہے لوگوں کے مذہب میں تبدیلی کرے گا تو ساتھ میری ساکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت تو لوگ میری پرستش اور عبادت کر رہے ہیں، اس کو اندر سے غصہ بھی تھا، اس لیے اس نے یہ بات پسند کی کہ جلانے والی بات ٹھیک ہے۔ اس نے حکم دیا لکڑیاں اکٹھی کر دو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی ہیں، ایک بندے کو جلانا ہے، لیکن 40 گز جو ہے وہ لمبی اور 30 گز چوڑی اور 40 گز اونچائی میں وہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ لگائی گئی۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کے نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، اب فیصلہ تیرے پاس ہے۔ ایک طرف تو تم خدا ایک کا نام لیتے ہو جس کو کوئی جاننے والا نہیں، تم ایک بندے صرف اس خدا کا نام لیتے ہو، اگر اس کا نام چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں اپنا وزیر مشیر، اپنا مصاحب، اپنے قریب جگہ دوں گا، وزارت دوں گا، تیرے قدموں میں دنیا کی عیش و عشرت آئے گی، اور کائنات کے اندر کسی بھی گھرانے میں تم چاہو گے تمہاری شادی بھی کر دوں گا، اور تمہیں رتبہ اور مقام بھی دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس خدا کا نام نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ عیش و عشرت بھی نہیں ہوگی، یہ وزارت و امارت بھی نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں اپنی جان کے لالے پڑیں گے۔ یہ جو آگ دیکھ رہے ہو اس کا لقمہ بننا پڑے گا۔ حضرات محترم علامہ اقبال قلندر لاہوری نے حضرت ابراہیم کی پوزیشن کو بڑے خوبصورت لہجے میں واضح کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی آخر انسان تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، اس لیے عقل کہتا ہے ابراہیم بچا لو اپنے آپ کو، عشق کہتا ہے کہ آج ہی تو موقع ملا ہے، جس اللہ کا نام لاپتے ہو اس رب کے نام پہ اگر جان قربان کرنے کا موقع ملا ہے، اگر محبت میں سچے ہو، عشق میں سچے ہو تو اپنی یہ جان اس رب کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ ایک طرف جام و سبو، ایک طرف دار و رسن، ایک طرف تو جناب وہ آگ نظر آ رہی ہے، اپنی موت نظر آ رہی ہے، دوسری طرف نمرود کا وہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کا نام چھوڑ دو تو کیا ملے گا؟ وزارت ملے گی، کیا ملے گا؟ مشارت ملے گی، میری مصاحبت ملے گی، میرا قرب ملے گا، تیری کرسی میں اپنے تخت کے پاس رکھ دوں گا، بڑی عزت ملے گی۔ حضرات محترم، ہماری وہ سیاسی پارٹیاں جو تھوڑے سے سیاسی مفاد کے لیے مرزائیوں کے پاس بھی چلی جاتی ہیں، اور وہ پارٹیاں جو خود اپنی موت مر رہی ہے وہ بھی گئیں اور مرزائی ان کے پاس آئے، اور وہ پارٹیاں جو خود اپنی موت، پتہ نہیں موت آئی کہاں سے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ جو 4 مہینے پہلے بڑے عروج میں تھا آج وہ پستی میں کیسے چلا گیا؟ یہ میرے رب نے بتایا کہ اللہ رب العالمین اگر عروج عطا کرتا ہے تو وہ زوال بھی ایسے ہی دے دیتا ہے۔ آج کی سیاسی پارٹیاں اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ اب نمرود کی حکومت صرف پاکستان جتنے چھوٹے سے خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کا حکمران ہے نمرود۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوری زمین کا بادشاہ ہوں، پوری روئے ارض کا بادشاہ ہوں، اور میرے بعد دوسرا
میرا نمبر 13 ہوگا۔ اگر خدا کا نام چھوڑ دو تو کیا ہوتا ہے؟ عقل اور عشق میں لڑائی ہوتی ہے۔ عقل کہتا ہے جان بھی بچ جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی، وزارت و امارت، اقتدار، عیش و عشرت، یہ تیرے گھر کی بندی بن جائیں گی چیزیں۔ اے ابراہیم جان بچاؤ، ایک طرف جام و سبو، ایک طرف دار و رسن، ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل۔ اور جبریل امین بھی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اے ابراہیم خلیل اللہ، اب تو آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں کہ پوری زمین پر اس رب کا نام لینے والا ایک بندہ خدا آج نمرود کی آگ کا لقمہ بننے والا ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، میں آیا ہوں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میں ہر پیغمبر کی طرف رب کا پیغام لے کے آنے والا رب کا بڑا قریبی فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں۔ اگر کوئی حکم ہو تو مجھے فرمائیے، میں وہ آپ کی عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابراہیم جس رب کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے، ابراہیم کا وہ رب نبینا نہیں ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میرا رب مجھے اس حال میں رکھنے پہ راضی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یا رب پھر میں بھی راضی ہوں۔ حضرات محترم، ایسا جذبہ ہو تو پھر آگ گلزار بنتی ہے۔ آج ہم امریکہ کے پٹھو بھی ہوں، شیطان کے پجاری بھی ہوں، مذہب کے نام پہ جماعتیں بھی بنائی ہوں، اور ساری سیاست اور پوری زندگی مذہب کے نام پہ جماعتیں بنا کے سوائے اپنے پٹرول پمپوں کے اور ذاتی مفادات گورنمنٹ سے حاصل، اور ہر حکومت کی چمچہ گیری اسلام کے نام پہ، ہر حکومت کی چمچہ گیری اسلام کے نام پہ، لفظ مولا نہ اپنے ساتھ لگا کے علماء کی بھی بے عزتی۔ حضرات محترم، اگر رویہ یہ ہو اور پھر امید ہو کہ آگ گلزار بنے گی، تو پھر یہ پاکستان کی جو آگ لگی ہوئی ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو احساسات رکھتے ہیں ان کو آگ نظر آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگ گلزار نہیں بنتی۔ فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم جیسا ہماری یہ مصیبت یہ ہے، بدبختی ہے ہماری کہ ہم نمرود جیسی زندگی چاہتے ہیں اور ابراہیم جیسی عاقبت چاہتے ہیں۔ ہم زندگی تو چاہتے ہیں فرعون جیسی، اور عاقبت چاہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ جیسی۔ ہماری سیاست تو ہو یزید جیسی، اور رزلٹ مانگتے ہیں حسینیت جیسے۔ اس لیے یا اللہ فرق کہاں پڑا؟ ہم کیوں کمزور ہو گئے؟ تیرا سچا نام، تیرا سچا دین، فرمایا تمہارے ماننے میں ہی فرق ہے، وگرنہ جنہوں نے مانا انہوں نے مثال قائم کر دی۔ نمرود کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، عقل اور عشق میں لڑائی جاری ہے، لیکن مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ، مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ، اور ہنستے ہنستے سیل آتش میں اتر جاتا ہے دل، ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل۔ یہی تو وجہ ہے 5000 سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو، اللہ نے آخری نبی بھیجا، آخری کتاب بھیجی، آخری امت بھیجی، اور تذکرہ ابراہیم کا اس کتاب میں رب العزت نے خود فرما دیا، اور بڑے پیارے الفاظ،
ایک ہوتا ہے جیو کا رپورٹر، الفاظ اس کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ARY کا صحافی، الفاظ اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو آزمائش عطا فرمائی حضرات محترم، اس میں اتنی کامیابی کہ اللہ رب العزت نے الفاظ خود چنے، رب خود رپورٹر بن رہا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ نے فرمایا رب حب لی من الصالحین۔ پہلا موقع تو وہ تھا کہ جان آفرین کے سپرد کر دی، آگ قبول کر لی، جبریل کو کہہ دیا کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تم جاؤ، اگر وہ اسی میں راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ ادھر انہوں نے منجنیق کو کھینچا تو منجنیق کا سفر، منجنیق سے آگ کی طرف سیکنڈوں میں بھی کہنا دور کی بات ہے، کو مائکرو سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ منجنیق سے ایک چیز گرنی ہے، منجنیق سے نکل چکی ہے، وہ آنا آگ میں ہے تو چند سیکنڈ بھی بلکہ زیادہ ہے، مائکرو سیکنڈ میں اس نے آگ میں پہنچنا ہے۔ ادھر سے ابراہیم کا سفر منجنیق سے آگ کی طرف شروع، ادھر سے میرے رب کا آرڈر، جبریل، ہاں رب جلیل کہاں ہو؟ سدرہ پہ ہوں۔ فرمایا میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اس کے آگ میں پہنچنے سے پہلے رب کا پیغام آگ کی طرف لے جاؤ۔ یا اللہ کیا پیغام لے جاؤں؟ فرمایا آگ کو کہہ دو اے آگ تیرا کام ہے جلانا، تیری فطرت ہے جلانا، لیکن کبھی کبھی جب ایمان کی مضبوطی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر رب کیسے معجزے کا اظہار فرماتا ہے، فرماتا کیسے کرتا ہے؟ فرماتا ہے کہ فطرت بدل لو، اے آگ تمہاری فطرت ہے جلانا، لیکن آج میں نے معجزہ دکھانا ہے، تم فطرت بدل دو۔ جب میرا خلیل تم میں آئے گا تو تم اپنی فطرت بھول جانا، بلکہ کیا کر دینا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن، میرے ابراہیم پہ برد کا مطلب ہوتا ہے برف، ٹھنڈا ہونا، فرمایا میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جانا، اور اے آگ خبردار زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، کہیں میرے پیارے کو سردی نہ لگ جائے۔ فرمایا بردم و سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں تھا جان کا امتحان۔ پھر 100 سال ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ظاہری زندگی بغیر اولاد کے گزاری۔ یا اللہ یہ جو نمرود کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی تو درجن لڑکے، تیرا نام لینے والا 100 سال کا ہو گیا، ابھی اولاد کوئی نہیں۔ حضرت سارہ عرض کرتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ جو مصر کے بادشاہ نے مجھے لونڈی وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی ایک بادشاہ کی شہزادی تھی، اور مصر کے بادشاہ نے وہاں حملہ کیا تھا اور فتح حاصل کی تھی، تو وہ اس ملک کے بادشاہ کی شہزادیاں اس کے پاس آ گئی تھیں۔ اس نے، یہ نابالغ تھی، بالکل چھوٹی بچی تھی، تو جب اتنے میں یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ وہاں سے گزرے تو مصر کے بادشاہ نے، چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ پیچھے سے بھی شہزادی ہے، یہ کنیز نہیں رہے گی، یہ آگے بھی ملکہ بننے والی ہے، تو وہ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کو عطا کر دیا کہ حضرت سارہ کو عرض کیا کہ یہ آپ کی کنیز ہوگی۔ حضرت سارہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے، حضرت سارہ بھی بڑی متقی پرہیزگار، علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سارہ اتنی نیک سیرت عورت تھیں کہ اگر عورت نبی بن کے آنا ہوتا عورت کو تو سارہ نبی بن کے آتی، پر عورت چونکہ نبی بن نہیں سکتی، سارہ میں وہ ساری صفات پائی جاتی تھیں جو ایک نبی میں پائی جاتی ہیں، تو اس کے باوجود بے اولاد ہیں۔ ہمارے نزدیک کامیابی اس چیز کا نام ہے دنیا حاصل ہو جائے، مال چنگا بن گیا تو کوڑوں میں لگے ہیں، تو میں کہا وہ بڑا رب راجی سے، میں کہا من رب ناراض آ اس محمد عربی تے جڑا ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بہ کے زندگی گزار گیا ہے۔ ہم دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کے پیمانہ بناتے ہیں کہ اس پہ رب راضی ہے، نہیں، یہ دنیا کی دولت اگر رب ان کو دیتا جن پہ راضی ہے تو نمرود کو کچھ نہ ملتا۔
فرعون کو کچھ نہ ملتا، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ مکے کے قریشیوں کے سردار نہ ہوتے، نہ ہی۔ یا اللہ تیری رضامندی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا رب جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ الگ امتحان، آپ نے پھر شادی کی، پھر حضرت اسماعیل ہوئے، پھر اسماعیل ہو گئے، پھر میں نے وہ سورہ صافات کی آیات کو موضوع سخن بنایا، آگے اللہ خود ہی بیان کر رہا ہے، فرما رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمانے کے بعد ابراہیم عرض کرتے ہیں یا اللہ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک حلیم لڑکے، بردبار لڑکے، بڑے تابع فرمان لڑکے کی ابراہیم کو بشارت عطا فرمائے۔ اے ابراہیم خوش ہو جا، میں نے بیٹا دینے کا عہد کر لیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہیں بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہو گیا، بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ فلما، اگلی آیت سورہ صافات، فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آپ کو خواب میں اللہ نے حکم دیا، خواب آیا، پیغمبر کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ صبح اٹھے تو بیٹے کو کہا، اب قربانی ایک الگ چیز ہے، اور باپ بیٹے کا وہ جو اس دن مکالمہ ہوا ہے نا، وہ مکالمہ کمال کا مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ رب العزت نے سورہ صافات میں بیان فرمایا۔ فرمایا قالا، اب باپ بولتا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے بولا قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں تمہیں اللہ کی رضا میں ذبح کرتے دیکھا ہے۔ سیدھی سیدھے الفاظ اور ہوتے ہیں، اشارہ اور ہوتا ہے، بھلے اشارے سے بات کیوں کی؟ آپ سمجھ نہیں رہے نفسیات۔ 100 سال کے بعد جس باپ کو بوڑھی عمر میں بیٹا مل جائے اور بیٹے کو یہ کہنا پڑے میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، تو کس لفظ سے کہے، کیسے کہے؟ اس لیے وہ الفاظ قرآن نے بیان کیے مکالمے میں، جو باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو سنائے۔ قرآن کہتا ہے قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام بولے اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے۔ اب سننے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر تھا، بیان کرنے والا پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر۔ حضرات محترم، بیٹا سن کے کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پھر تیرا کیا خیال ہے؟ بات بھی اشارے میں کی، واضح حکم نہیں دیا۔ کیسے دے باپ واضح حکم؟ اے بیٹے، خواب میں تمہیں اللہ کی رضا میں ذبح کرتے دیکھا ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ پتر سمجھ گیا، اب بیٹا بھی یہ سمجھتا ہے کہ باپ چونکہ پیغمبر ہے تو بیٹا بھی تو پیغمبر تھا نا، تو وہ بھی سمجھ گیا کہ باپ اتنے سادہ سے لفظوں میں کون سی کڑی حقیقت بیان کر رہا ہے، بیٹا بھی سمجھ گیا۔ اب بیٹا کہتا ہے قال، الفاظ کوئی جیو رپورٹر کے نہیں، خداوند قدوس خود رپورٹ کر رہا ہے قرآن مجید میں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء
اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم رب نے دیا ہے وہ کر گزریے، میری طرف سے آپ کو شکوہ نہیں ملے گا، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا بن جاؤں گا۔ آج کل کا مسلمان باپ بیٹے کو کہنا بیٹا یہ جو خواب تم دیکھ رہے ہو، جس گھر کے چکر تم لگا رہے ہو، ادھر میں نے تیرا رشتہ نہیں کرنا، میں نے تیری شادی ادھر نہیں کرنی۔ آج کا باپ، آج کے اس نیٹ کے دور کا باپ، بلکہ میں تو کہوں گا آج کے دور کا بدقسمت باپ، جس کی اولاد نیٹ کی سرگرمیوں نے تباہ و برباد کر دی، جس کی اولاد کے اخلاق کو میڈیا نے برباد کر دیا، آج کا وہ باپ، بدقسمت باپ، یہ الفاظ نہیں سن سکتا۔ یہ تو صرف رشتہ ہے نا جس پہ بیٹا سیخ پا ہو جاتا ہے، اللہ ابا تو اپنے زمانے میں یہ گلاں کر رہا، تیرا اونجی ہوں پچھلی عمرے رہ گیا، تین نہیں پتا، ہوں زمانہ بدل گیا ہے۔